اللہ نے جس پر ٹرسٹ کیا اپنے نبی کی بیٹی اس کے نکاح میں دینا چاہیے. اللہ کے نبی نے جس نوجوان پر ٹرسٹ کیا، اعتماد کیا، اپنی بیٹی کو اس کے حرم میں دی ہے، تو وہ عثمان نبی کے بعد بے وفا ہو گیا؟ کیا وہ عثمان نبی کی زندگی کے بعد دھوکہ دے گیا؟ معاذ اللہ. شومی قسمت ہماری سوچ کی بدبختی ہے، ہماری سوچ کسی گہرائیوں میں کھڈوں میں جا پڑی ہے کہ ہم اصحاب نبی پر باتیں کرنا شروع کر دیں. نبی کے صحابہ عظیم لوگ ہیں، نبی کے صحابہ بہت قیمتی اثاثہ تھے میرے محبوب کا ان کی زندگی میں. جیسے انہوں نے محبوب کی زندگی میں وفا کی ہے، ایسے محبوب کی زندگی کے بعد بھی انہوں نے محبوب کی تعلیمات پر، محبوب کے خاندان کے ساتھ، محبوب کی ازواج مطہرات کے ساتھ، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ بھی آخری دم تک انہوں نے وفا کی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ مطہرہ مقدسہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، ان کا طبیعت خراب ہوئی، اپسٹ ہو گئی. بدر کا غزوہ بھی اوپر سے آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر جب مشرکین سے لڑنے جا رہے تھے تو آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت ناساز تھی. تو محبوب علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ بیٹے تھے، اور اسامہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بیٹے تھے. آپ علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنا کر اپنے پاس بچپن سے رکھا ہوا تھا. ان دونوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ آپ لوگ غزوہ بدر میں شریک نہ رہیں بلکہ آپ مدینے میں ٹھہریں اور میری بیٹی کی تیمارداری کرتے رہیں. وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 رمضان المبارک کو غزوہ بدر فتح کیا. 19 کا دن سفر میں گزارا. 20 رمضان المبارک کو جب مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ اسامہ، میری بیٹی رقیہ کس حالت میں ہے؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ افسردہ آواز میں، غم زدہ آواز میں فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں. آپ کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. نماز جنازہ پڑھایا، ہم اس کی تدفین کر رہے تھے کہ آپ کے آنے کی اطلاع ملی تو میں دوڑتا ہوا آیا اور آپ کو خبر دی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طبیعت کی مزاج تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد میں آ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکرانہ ادا فرماتے، پھر گھروں کی طرف جاتے. تو اس دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں گئے بلکہ جنت البقیع قبرستان کی طرف آئے. اپنی بیٹی کی قبر پر کھڑے ہوئے دعائے مغفرت فرمائی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو قبر کشائی کریں، ہم مٹی ہٹائیں اور اپنی بیٹی کی زیارت فرما لیں. تو فرمایا کہ نہیں بیٹی، انشاءاللہ اس دنیا میں تو میں آخری سے دیدار نہیں کر سکا مگر کل قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کو ضرور دیکھیں گے.